بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا مذاق اڑانے والا آگ میں جل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اذان کے ساتھ استہزاء کی خاص طور پر نشاندہی فرمائی ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اسے مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے کی ایک نصرانی کو اذان سے بہت زیادہ نفرت تھی، چڑ تھی۔ جس وقت مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو بد نصیب بدبخت بددعا کرتا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے آدمی کو جلا دے۔ جھوٹا تو وہ خود ہی تھا۔ اللہ نے اس کی دعا اس طرح قبول کی کہ ایک دن اس کی لونڈی نے گھر میں آگ لگائی، اس کی چنگاری کسی چیز پر گر گئی جس کی وجہ سے سارے مکان کو آگ لگ گئی اور وہ عیسائی وہیں جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ نے اسے گستاخی کی سزا دے دی۔ اذان کے احترام کے سبب زبیدہ کا مقام اور مرتبہ۔ امام خلیل ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کسی آدمی نے خواب میں زبیدہ کو دیکھا کہ وہ شاندار کرسی پر بیٹھی ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ ایک دن میں اپنی سہیلیوں اور پڑوس کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور گپ شپ لگا رہی تھی کہ میں نے مؤذن کی آواز سنی۔ جو ہی اس نے اللہ اکبر کہا، میں نے ان عورتوں کو اللہ کے نام کی تعظیم اور تکریم کی خاطر چپ کرا دیا، یہاں تک کہ مؤذن اذان دے کر فارغ ہو گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پر مجھے وہ انعامات عطا فرمائے جو تم دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں باجماعت نماز فجر کی اہمیت۔ حضرت ابوبکر ابن سلیمان ابن ابی حشمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضرت سلیمان ابن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں نہیں پایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار گئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سلیمان کی والدہ حضرت شفا کے پاس سے گزرے تو ان سے فرمایا آج صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں دیکھا۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا
کہ وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اس لیے صبح ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مجھے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جب بینائی کمزور ہو گئی اور آپ کو کم نظر آنے لگا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں، لیکن آپ کو کچھ روز نماز چھوڑنی پڑے گی کیونکہ ان ایام میں حرکت کرنے سے نقصان ہوتا ہے، چند دن تک چٹ لیٹ کر رہنا پڑے گا۔ آپ نے یہ بات سن کر فرمایا، یہ کام مجھ سے کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہایت غصہ اور غضب کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ لوگوں، مجھے اندھا رہنا منظور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو کیسے برداشت کروں گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو حرم شریف کے کبوتر یہ خیال کر کے یہ سوکھا ہوا درخت کھڑا ہے آپ کے اوپر بیٹھ جاتے، کیونکہ آپ اللہ کے ڈر اور خوف، ہیبت اور عظمت کی وجہ سے سوکھے درخت کی طرح بالکل بے حس اور بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل کی جانب غزوہ ذات الرقاع کے لیے نکلے۔ ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس عورت کا شوہر آیا جو کہ کہیں گیا ہوا تھا۔ جب اسے بیوی کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خون نہیں بہا لے گا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی نے اپنے آپ کو پہرے کے لیے پیش کیا اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم پہرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اس وادی کی گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما تھے۔ چنانچہ یہ دونوں گھاٹی کے سرے پر پہنچ گئے تو انصاری صحابی نے مہاجر صحابی سے کہا، ہم دونوں باری باری پہرا دیتے ہیں، ایک پہرا دے اور دوسرا سو جائے۔ اب تم بتاؤ کہ میں کب پہرا دوں، شروع رات میں یا آخر رات میں؟ مہاجر صحابی نے کہا، تم شروع رات میں پہرا دے دو۔ چنانچہ مہاجر صحابی لیٹ کر سو گئے اور انصاری صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ وہ آدمی آیا جس کی بیوی قتل ہو گئی تھی۔ جب اس نے دور سے ایک آدمی کو کھڑا ہوا دیکھا تو یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا جاسوس ہے۔ چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جو اس انصاری صحابی کو آ کر لگا۔ انصاری صحابی نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے۔ اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی آ کر ان کو لگا۔ انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے۔ اس آدمی نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی آ کر ان کو لگا۔ انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور پھر رکوع اور سجدہ کر کے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور اس سے کہا، اٹھو، میں تو زخمی ہو گیا ہوں۔ وہ مہاجر صحابی جلدی سے اٹھے۔ اس آدمی نے جب ایک کی جگہ دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان دونوں حضرات کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ چنانچہ وہ تو بھاگ گیا۔ جب مہاجر صحابی نے انصاری کے جسم میں کئی جگہ سے خون بہتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، سبحان اللہ، جب اس نے آپ کو پہلا تیر مارا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ انصاری صحابی نے کہا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میرا دل نہ چاہا کہ میں اسے ختم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں، لیکن جب اس نے لگاتار مجھے تیر مارے تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتا دیا، اور اللہ کی قسم
جس جگہ کے پہرے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، اگر اس جگہ کے پہرے کے رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا اور سورت کو بیچ میں نہ چھوڑتا۔ حضرت اویس قرین رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نہیں سویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، تعجب ہے کہ فرشتے تو عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر تھک جائیں اور آرام کی نیند سو جائیں۔ عاصم ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کرتا ہوں تاکہ کوئی سنت اور مستحب رہ نہ جائے۔ اچھی طرح وضو کر کے جائے نماز پر آ کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ تمام اعضاء پرسکون ہو جائیں، پھر کھڑا ہوتا ہوں، کعبے کو اپنے سامنے، رب العالمین کو اپنے سر پر، جنت کو اپنے دائیں طرف اور دوزخ کو بائیں طرف اور ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، پھر نماز کو اپنی آخری نماز خیال کرتا ہوں، بڑی تعظیم سے اللہ اکبر کہتا ہوں، نہایت ادب کے ساتھ قرات کرتا ہوں، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، انتہائی انکساری کے ساتھ گردن جھکا کر التحیات پڑھتا ہوں، پوری امید کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں، اللہ کے ڈر اور خوف کو دل میں رکھتا ہوں اور نماز قبول ہونے کی امید اور ناقبول ہونے کا ڈر دل میں رکھ کر نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں، اور آئندہ ساری عمر ایسی نماز پڑھنے کا عہد اپنے دل میں کرتا ہوں اور پورے 30 سال سے اسی طرح کی نماز پڑھتا ہوں۔ عاصم ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں سن کر چیخیں مار مار کر روتے اور نہایت افسوس کے ساتھ کہتے، ہائے، ہم سے تو اس طرح کیے کہ نماز بھی کبھی ادا نہ ہوئی۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 40 سال سے میری باجماعت نماز کبھی فوت نہ ہوئی۔ 40 سال سے جب بھی اذان ہوئی تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔